اگر کوئی شخص سجدے میں فقط پیروں کی انگلیوں کی نوک زمین پہ لگائے تو سجدے کا کیا حکم ہے؟ دیکھ ویسے اصل حکم تو یہی ہے کہ جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو پیٹ کہتے ہیں، پیٹ، انگلی کا پیٹ، تو یہ کم از کم لگنا ایک انگلی کا 10 پاؤں میں سے کسی ایک کا، یہ فرض شرط ہوتا ہے، سمجھ لیں سجدے کی شرط ہے یا فرض کہہ لیں، اور دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے، اور 10 کا پیٹ لگ جانا اور مڑ کے وہ قبلے کی طرف ہو جائیں یہ سنت کریمہ، یہ اصول ہے۔ اب اس کے دلائل ہیں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس میں عموم بلوہ میں نے بہت دیکھا ہے۔ عموم بلوہ کیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، ایک تو بات وہی ہے کسی سے سیکھی نہیں ہوئی نماز، ہم نے آ کے دیکھا ہے کہ یوں تکبیر لگا رہا تھا، ایک یوں لگا رہا تھا، ایک یوں کر کے دیکھ کے لگا رہا تھا، ایک نے یوں کر کے، ایک نے یوں، ایک نے پہلے چھوڑا، ایک نے ڈائریکٹ ہاتھ باندھ لیا۔ ہم نے کہا چاروں طریقے صحیح ہوں گے، یہ نہیں سوچا کہ اس میں سنت کے مطابق کون سا طریقہ ہے، کیا ضرورت، کیوں سیکھیں، کون سی اس کی اتنی امپورٹنس ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے تکبیر صحیح طرح لگاؤ گے 100 روپے ملیں گے سنت کے مطابق، دیکھیں اب لائن نہ لگی ہو ہم سے پوچھنے والوں کی تو بتائیے کہ جہاں پیسہ آیا وہاں سب سیکھ لیں گے ہم۔ اب جنہوں نے مسائل نہیں سیکھے وہ اکثر پھر ان کی نمازیں دیکھ لیں، میں نے تو ائمہ کی نمازیں دیکھی، ایک انگلی لگی ہوتی ہے، باقی سارے پہ انگلیاں اٹھی ہوتی ہیں، اماموں کی حالی ہے۔ تو ایسی صورت میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کا حکم دے دیں گے کہ نماز ہو گئی ہے، لیکن اس کو تنبیہ کرنا واجب ہے کہ آپ اپنے نماز کو ٹھیک کریں، اور پچھلی نمازوں کے لوٹانے کا حکم نہ دیں کہ تمہاری 20 سال کی نمازیں گئیں، 25 سال کی گئیں، اس پہ کہیں کہ استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں، آئندہ احتیاط کرو۔ لیکن یہ حکم دینا کہ نماز ہی نہیں ہوگی یہ خطرناک ہے۔ ہاں بالکل ہی پاؤں اڑ جائیں نا، دونوں پاؤں اڑ جائیں پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بہرحال جو عمل نبی کریم نے لگاتار کیا، پھر قول بھی کہ اللہ نے مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس کا بھی رد ہو رہا ہے، اس لیے اس میں سختی کی جائے گی۔ لیکن اگر جو ٹکا ہوا ہے پاؤں، اس میں گنجائش نکالنی پڑے گی موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے، ورنہ کروڑوں کی نمازوں کی بربادی کا سامان ہوگا، کیونکہ ان دونوں چیزوں کی تشریحات کے اندر ہزاروں اقوال ہوتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے سامنے بہار شریعت کے قول، فلاں کا قول، وہ مفتہ بھی قول ہمارے سامنے آتا ہے، پوری بحث، اور اس میں جو اختلاف ائمہ ہوا ہے وہ ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے ہمیں تفصیل نہیں پتہ ہوتی۔ میں جو کہہ رہا ہوں کسی بھروسے پہ کہہ رہا ہوں نا، میں کیوں آپ کی نمازوں کا میں ٹھیکہ لے لوں کہ میں میدان معاشر میں پھنس جاؤں؟ تو اس لیے آپ اچھی طرح پنجے کو دبائیں، جتنا دب سکے بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی کو مایوس نہ کریں، یہ میرا مشورہ ہے۔